ناظرین، اسلامک ہسٹوری میڈیا میں آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں رجب طیب اردغان کون ہے کا چھٹی قسط لے کر۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا کہ رجب طیب اردغان نے قید تنہائی کے 1 سال کس طرح گزارے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کروں گا کہ انہوں نے قید خانے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی فکر کو کس طرح سے تبدیل کیا، اور یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی سیاست میں داخلی پر پابندی ہونے کے باوجود کس طرح قید خانے کی تال کھوٹری سے نکل کر وزیر اعظم کی کرسی تک جا پہنچے۔ تو چلیے دوستو، اس ویڈیو کو تفصیل سے شروع کرتے ہیں۔ 1 سال قید کی سزا اردغان کے لیے گویا ایک نادر موقع تھا۔ جیل کی تنہائیوں میں ان کے ساتھ ان کی ذات کے سوا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اس عرصے میں اپنی سیاسی طرز عمل کے سلسلے میں غور و فکر کیا، اپنی ترجیحات کو دوبارہ ترتیب دیا، مستقبل میں کام کرنے کے لیے نئے سرے سے لائحہ عمل تیار کیا۔ دوران قید اردغان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ملک میں اثر و رسوخ رکھنے والے سیکولرزم کے ظالم اور متکبر علمبرداروں کی جانب سے اس طرح کی کارروائی اور اقدامات کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ یہ توقع کے عین مطابق ہے۔ یہ وہی تشدد پسند نظام تھا جس نے جیل میں سب سے زیادہ جرائم انجام دیے، سیکولرزم کے دفاع میں پھانسیاں دیں۔ اس نظام کے علمبرداروں نے جماعتوں اور تنظیموں پر پابندیاں عائد کر دیں اور اتاترک کے نظریات کی حفاظت کے لیے قوم کے اختیارات کو سلب کر دیا۔ اردغان نے سوچا کہ جب صورتحال یہ ہے اور انہی لوگوں کا اثر و رسوخ ہے اور تحریک اسلامی فی الوقت ایک کمزور فریق ہے، تو پھر جلد بازی میں ٹکراؤ کی پالیسی درست نہیں۔ اور ادھر ترک فوج دیکھ رہی تھی کہ اسلامی اقدامات اور مطالبات بتدریج ملک کے سیکولر نظام کو ختم کرنے اور نگل لینے کی تمہید ہیں۔ فوج کو اس سلسلے میں شدید خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ فوج نے ملک کی سیکولر شناخت کو بچانے کے لیے اربکان کی حکومت پر دباؤ بنانا شروع کیا۔ اس سے تقریباً 18 مطالبات کر ڈالے اور ان کے نفاذ کے لیے پریشر بنایا۔ ان مطالبات کے سبب اربکان سخت پریشانی میں پڑ گئے۔ وہ یکلخت ان مطالبات کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ایک لمحے میں ان کی برسہ برسوں کی محنت پر پانی پھر جاتا، کیونکہ فیض نے کچھ اس طرح کے مطالبات کیے تھے جیسے کہ ایسی کسی بھی دعوت پر پابندی عائد کی جائے جو اسلامی شریعت کی تطبیق کی مؤید ہو، عورتوں کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کی جائے، دینی رنگ رکھنے والی کسی بھی سیاسی سرگرمی پر پابندی لگائی جائے اور اسے جرم قرار دیا جائے۔ اسلام پسندوں کے زیر انتظام تعلیم قرآن کے مدارس بند کیے جائیں، استنبول میں تقسیم اسکوائر پر مسجد کی تعمیر کو روک دیا جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ مطالبہ کیا کہ اسلامی رجحان رکھنے والے 160 فوجی افسران کو برطرف کیا جائے۔ اسی طرح اسلامی نظریات کے حامل بعض صوبوں کے گورنروں کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ فوج کا یہ مطالبہ تھا کہ لازمی تعلیم کی مدت کو 5 سال سے بڑھا کر 8 سال کیا جائے، تاکہ اس میں مرحلہ متوسطہ بھی کور ہو جائے۔ اس مطالبے کا خطرناک پہلو یہ تھا کہ اگر اس کی تنفیذ کر دی جاتی تو مدارس امام خطیب خود بخود بند ہو جاتے، کیونکہ ان مدرسوں میں ابتدائی تعلیم مکمل کر کے بچے داخل ہوتے تھے۔ جب متوسطہ بھی لازمی تعلیم کا جز بن جاتا اور وہ تعلیم عام اسکولوں میں ہوتی تو پھر ان مدارس میں طلبہ ہی نہ ہوتے اور یہ خود بخود ختم ہو جاتے۔ ان مدارس کی تعداد اس وقت ترکی میں 550 ہو چکی تھی اور ان میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ اربکان کے بس میں یہ بھی نہیں تھا کہ وہ فوج کے اشارے سے کلی طور پر چشم پوشی برتیں۔
چنانچہ اربکان استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح فوج کا مقصد پورا ہوا، جس کو اس نے انقلاب ابیض کا نام دیا، یعنی بغیر خون خرابے کا فوجی انقلاب۔ یہ انقلاب اس طرح مکمل ہوا کہ حزب الرفاہ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ اربکان پر بہت سارے الزامات لگا کر انہیں فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان پر لگائے گئے الزامات میں سب سے سنگین الزام یہ تھا کہ انہوں نے ملک کے سیکولرزم کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے اربکان پر 5 سال تک کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمی میں شریک ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ اس دوران اربکان کی پارٹی کے بچے کھچے ارکان نے فضیلت پارٹی بنائی اور اپنا قائد رجائی قوتان کو منتخب کیا، اور نیا صدر بلند ایجود معمر اور مریض تھا۔ بعض مرتبہ کئی ہفتے ہسپتال میں داخل رہتا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ اصل میں حکومت کوئی اور چلا رہا ہے۔ بدعنوانی اور نظام میں مرکزیت نہ ہونے کے سبب اقتصادی بحران بڑھتا ہی چلا گیا۔ ملک اقتصادی لحاظ سے سنگین بحران کا شکار ہوتا چلا گیا۔ بحرانوں کے اس دور میں عبداللہ گل اور رجب طیب اردغان گروپ نے پارٹی کے عملی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے پارٹی جس طرح چلتی رہی ہے، اس کے مطابق وہ ہمیشہ پابندی کا شکار ہوتی رہے گی۔ جب ہم اسلام کے نام یا اسلامی تعارف کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو کامیابی کے قریب پہنچتے ہی جابرانہ نظام کسی نہ کسی بہانے ہم پر پابندی لگا دیتا ہے۔ اس کی ہیئت قائمہ کچھ اس طور پر ہونی چاہیے کہ آئندہ اس پر پابندی نہ لگ سکے۔ لیکن پارٹی کی قیادت پر فائز رجائی قوتان کسی طرح کی تبدیلی یا اس طرح کی تبدیلی کو مناسب نہ سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کی تبدیلی مؤسسین جماعت کے مقرر کردہ راستے سے انحراف ہوگا۔ خود پروفیسر نجم الدین اربکان ان حالات میں کسی قسم کی تبدیلی کی رواداد یا متحمل نہ تھے۔ کوئی فریق دوسرے کو قائل نہ کر سکا، ہر ایک اپنے موقف پر دلائل لکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں گروپوں کا نام اصلاح پسند اور قدامت پسند کے حوالے سے مشہور ہوتا گیا۔ عبداللہ گل پارٹی کے سالانہ انتخابات میں رجائی قوتان کے خلاف صدارت کے عہدے کے لیے مقابلہ کیا۔ تبدیلی کے حامی یہ امیدوار کافی تعداد میں ووٹ حاصل کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے۔ اس نے رجائی قوتان کی کامیابی کے بعد اسے مبارکباد دیتے ہوئے پھول پیش کیے۔ اس عرصے میں طیب اردغان متنازع فیصلے کے تحت دی گئی سزا پوری کر کے باہر آ گیا تھا۔ ان سب نے خاموش تحریک چلانا شروع کر دی، لیکن جب امکانات بہار پیدا ہوئے تو وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ اسلام پسندوں کی یہ جماعت ایک مرتبہ پھر خفیہ بادشاہ گر قوتوں کے عتاب کا شکار ہو گئی۔ 5ویں مرتبہ اس پارٹی پر، جو اب فضیلت پارٹی کے نام سے کام کر رہی تھی، پابندی لگا دی گئی۔ وجہ وہی اسلامی نام اور اسلامی کام قرار پایا۔ اس سے اصلاح پسند نوجوانوں کی رائے کو تقویت ملی کہ نام کوئی بھی ہو اور کام کا عنوان کوئی بھی ہو، جب حقیقت اسلام کے تابع ہے تو ظاہری تعارف بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ ماضی کی پہچان سے چمٹے رہ کر دشمن کو موقع دینا دانشمندی نہیں ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ دونوں فریقوں نے اپنے اپنے طرز پر کام کرنے کا فیصلہ کیا، لہذا نئی جماعت بناتے وقت قدامت پسند اور اصلاح پسند الگ الگ ہو گئے۔ قدامت پسند سعادت پارٹی کی روایتی مروجہ نام سے اور جدت پسند انصاف اور ترقی یعنی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے بدلے ہوئے نئے نام سے نئی جماعت کے تحت کام کرنے لگے۔ دوسری جماعت کا ترکی نام عدالت اور کھال کھنی پارٹی ہے۔ کھال کھنی بمعنی ترقی۔ اس کے ترکی الفاظ کا مخفف آک یا آق ہے، جس کا معنی سفید یا بے داغ چیز کے ہوتے ہیں۔ اصلاح پسندوں کی اس نوخیز جماعت کا پہلا صدر عبداللہ گل کو بنایا گیا۔
جماعت میں طیب اردغان جیسا مقبول قائد موجود تھا، لیکن اس پر تاحال سیاست میں حصہ لینے پر پابندی عائد تھی، لہذا اس کے پرانے دوست اور ساتھی عبداللہ گل کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس نومولود جماعت کو وجود میں آئے ابھی سال بھی نہ گزرا تھا کہ نئے الیکشن سر پر آ گئے۔ دونوں رہنماؤں نے مل کر زبردست انتخابی مہم چلائی۔ عوام میں اس موقع پر حیرت انگیز جوش و خروش دیکھنے کو میں آیا۔ اس سے پہلے اسلام پسند ان 5 ناموں سے کام کرتے رہے ہیں: ملی پارٹی، ملی سلامت پارٹی، رفاہ پارٹی، فضیلت پارٹی، سعادت پارٹی۔ پانچوں سے اسلام پسندی کی خوشبو آتی تھی، اس لیے سیکولر طبقہ چوکنا ہو کر انہیں ناکام کرنے کے ہتھ کنڈے آزمانا شروع کر دیتا تھا۔ کارکنوں کو مہم چلانے میں بھی طرح طرح کی دشواریاں پیش آتی تھیں۔ نئے نام میں چونکہ عوام کو انصاف فراہم کرنے اور ترقی سے نوازنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس لیے لادین طبقے کی زبان تالے سے آ لگی تھی، جبکہ تحریکی کارکنوں کو وسیع میدان ہاتھ آ گیا تھا۔ دیندار عوام دل سے اسلام پسندوں کو آگے کرتے دیکھنا چاہتے تھے۔ لادین طبقہ بھی سیکولر حکمرانوں کے بدعنوانی اور لوٹ مار کی وجہ سے تنگ تھا، وہ بھی طبقاتی انصاف اور ملکی ترقی کا دل سے خواہاں تھا۔ رفتہ رفتہ وہ بھی قریب آنے لگا اور نوجوان ترکوں کی نئی حکمت عملی انتہائی کامیاب رہی۔ چھٹا نام انصاف اور ترقی پارٹی تھا۔ نام بدل کر سامنے آنے والی نوزائیدہ جماعت نے نئے انتخاب میں 35% ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ سعادت پارٹی کے ووٹوں کا تناسب صرف 5% کے لگ بھگ تھا، لہذا وہ اسمبلی میں بھی نہ آ سکی۔ اسمبلی میں صرف 2 پارٹیاں آنے میں کامیاب ہوئیں: آق پارٹی اور CHP یا اتاتürk کی بنائی ہوئی جمہوریت خلق پارٹی تھی، جس نے تقریباً 20% کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے تھے۔ چونکہ اسمبلی میں صرف یہ 2 جماعتیں آنے میں کامیاب ہو سکی تھیں، اس لیے تمام وزارتیں انہی دونوں کے درمیان تقسیم ہوئیں۔ عبداللہ گل، جس کی جماعتی نشستوں کی تعداد 362 تھی، بھاری اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کا دیرینہ رفیق طیب اردغان 10 مہینے کی سزا پانے کے سبب تاحال سیاست کے منظرنامے سے غائب کر دیے جانے کی سازش کا شکار تھا۔ یہ سازش آئین کے ایک شق کا سہارا لے کر کی گئی تھی۔ عبداللہ گل نے وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں اس شق میں ایک ایسی ترمیم منظور کروائی جس کے سبب طیب اردغان پر لگی پابندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس جماعت کے ایک رکن نے استعفیٰ دے کر طیب اردغان کے لیے ضمنی انتخابات کے ذریعے اسمبلی میں آنے کی راہ ہموار کر دی۔ اس رکن کی نشست اس علاقے میں تھی جہاں پر تقریر کرنے پر اردغان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اردغان اسی شہر اور حلقے سے جیت کر اسمبلی کا رکن بنا، جس میں شعر پڑھنے پر اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اور یہ اردغان کا سسرالی شہر بھی تھا۔ اس کے بعد کی تاریخ وفا اور حکمت بھی یادگار رہے گی۔ اب کی مرتبہ عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور اس کی جگہ نوجوان قائد رجب طیب اردغان تمام رکاوٹیں عبور کرتا ہوا وزیر اعظم کے منصب تک جا پہنچا۔ مخالفین منہ تکتے رہ گئے اور اسلام پسندوں کی حکمت اور فراست نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ تھی نوجوان اصلاح پسندوں کی تاریخی کامیابی کی روداد۔ اقتدار میں آنے کے بعد ان کے یہ رویہ تمام دوسری جماعتوں کے ساتھ ایسا حکیمانہ کہ چند ایک متعصب مخالفین کے علاوہ سب ان کے حامی ہو گئے۔ اس نے اپنی جماعت کی روایتی نظریاتی اسلامی جماعت کے تعارف اور عنوان کے بجائے رفاہی سیاسی پارٹی کی شکل دی، تاکہ غیر اسلام پسندوں کو بھی اس میں آنے یا کم از کم اتحاد کرنے کا موقع ملے اور ان پر پابندی بھی نہ لگے۔ اس سے قبل ان پر مختلف نام اپنانے کے باوجود 5 مرتبہ پابندی لگ چکی تھی، چنانچہ تانسو چلر، مسعود یلماز وغیرہ، حتیٰ کہ اس کے سب سے زیادہ مخالف پارٹی CHP کا جنرل سیکریٹری بھی اس کے انداز سیاست سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ آ کر شامل ہو گیا۔ اب کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا
کہ رجب طیب اردغان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ترکی کے کیا حالات تھے۔